مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ریڈ باکس ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی راجپوت اور آج ہم موجود ہیں ریمارکیبل اسلامک آرکیٹیکچر کے سیکنڈ پارٹ کنسٹرکشن آف مسجد نبوی کے دوسرے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، مسجد نبوی اپنے ابتدائی تعمیری دور سے لے کر عثمانیہ دور تک جو تبدیلیاں رونما کرتی آئی ہے وہ سب ہم نے آپ کو بتایا کنسٹرکشن آف مسجد نبوی کے فرسٹ ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی حکومت نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع میں کیا کیا خدمات شامل کی اور کس طریقے سے مدینہ کی مٹی کے ایک کمرے سے شروع ہونے والی مسجد دنیا کی دوسری بڑی مسجد بنی۔ ناظرین، حاضرین عبادت کی بڑھتی ہوئی تعداد کے سبب شاہ عبدالعزیز السعود نے 1368 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کے منصوبے کو قبول کیا۔ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز السعود اور ان کے صاحبزادے نے توسیع کے منصوبوں کو سنگ بنیاد رکھا۔ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز السعود اور ان کے صاحبزادے نے توسیع کے منصوبے کی سنگ بنیاد رکھی اور اس کے ساتھ سعودی دور میں مسجد نبوی کی یہ پہلی توسیع تھی۔ ناظرین، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی عقیدت اس حد تک تھی کہ مسجد نبوی دن بدن اپنے رقبے کے لحاظ سے چھوٹی پڑنے لگی اور توسیع کے اشد ضرورت کے سبب پہلا توسیع کا منصوبہ 5 سال میں ہی مکمل ہو گیا۔ بھاری مشینری اور آلات نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر کام ہاتھ سے ہی انجام دیا گیا۔ فضائی سفر کے آغاز نے دنیا کے مسلمانوں کی رسائی مسجد نبوی تک آسان اور سہل کر دی۔ یوں 1375 ہجری میں حاضرین عبادت کی تعداد 1 لاکھ تھی جو 1370 ہجری میں 10 لاکھ ہوئی اور اس کے بعد کے عشرے میں 20 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ناظرین، اور آئندہ آنے والے عشرے میں یہ تعداد 40 لاکھ تک جانے کی بھی پیشین گوئی تھی۔ 1393 ہجری میں شاہ فیصل نے مسجد نبوی کے صحن میں حاضرین عبادت کو دھوپ سے بچانے کے لیے شیڈ تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس تعمیری منصوبے میں 706 ستون اور 170 گنبدوں کا مزید اضافہ کیا گیا۔ ناظرین، سعودی حکومت کے دور میں مسجد نبوی کی دوسری توسیع کا منصوبہ شاہ فہد نے 1405 سے 1414 ہجری کے دوران کیا۔ 3 سال کے مطالعے اور جائزے کے بعد مسجد کی توسیع کا نقشہ تیار کیا گیا اور اس منصوبے کے مطابق مسجد کی توسیع موجودہ رقبے کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کے مقابلے میں توسیع 100 گنا تھی۔ ناظرین، مسجد نبوی کی توسیع کا ڈیزائن مصر کے ماہر تعمیرات ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے تیار کیا۔ 9 صفر 1405 ہجری کو اس عظیم الشان توسیع کی بنیاد رکھی۔ شاہ فہد نے اس منصوبے کی تکمیل کا عرصہ 6 سال مقرر کیا اور اعلیٰ قسم کا تعمیراتی سامان، جدید طرز کے تعمیراتی طریقوں سے توسیع کا فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین، سعودی حکومت کی دوسری توسیع جو کہ ایک ماسٹر پلان تھی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پورے مدینہ منورہ کو مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ اطراف کی قدیم عمارتوں کو منہدم کرنے کا عمل شروع ہوا اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ آنے والے نمازیوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ 17 محرم الحرام 1406 ہجری کو نئی توسیع کے لیے بنیادوں کی کھدائی کے ساتھ ساتھ تعمیراتی کام کا آغاز ہوا۔ صحرائی مٹی کی کھدائی ایک دشوار کام تھا کیونکہ پتھریلی زمین تک پہنچنے کے لیے 54 میٹر کھدائی کی جانی تھی۔ ناظرین، اس عمارت کی بنیادوں میں وزن کو برداشت کرنے والے 8525 پائپوں کا استعمال کیا گیا۔ کسی بھی عمارت کا ڈھانچہ اس کے ستونوں کا مرہون منت ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کے عظیم الشان ڈھانچے کو تیار کرنے کے لیے فولادی کیسنگ استعمال کی گئی، جس کے اندرونی اور بیرونی حصے میں کیمیائی مادے وافر مقدار میں ڈالے گئے اور مضبوطی کو نیکسٹ لیول تک پہنچانے کے لیے
کانکریٹ کا استعمال کیا گیا۔ عمارت کی مضبوطی کے معیار کو جانچنے کے لیے الٹراسونک سینسر کا استعمال کیا گیا۔ توسیع کے دوسرے مرحلے میں داخل گزرگاہیں وسیع کی گئیں، جبکہ برقی سیڑھیاں الیکٹرانک لفٹ بھی بنائی گئیں، جس کے بعد حرم کے دروازوں اور داخلی گزرگاہوں کی کل تعداد 85 ہو گئی۔ صحن اور احاطوں کے ستونوں پر خوبصورت تزئین و آرائش والی 250 چھتریاں بھی نصب کی گئیں، جس نے مسجد کے حسن کو 4 چاند لگا دیے۔ اب بات کرتے ہیں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ناظرین، رسول اللہ کے دور میں مسجد نبوی میں سب سے پہلا منبر کھجور کی لکڑی سے بنایا گیا، جس میں 3 زینے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ 886 ہجری میں مسجد میں آگ لگنے کی وجہ سے منبر پوری طرح جل گیا۔ بعد میں اسی جگہ پر کچھ اینٹوں سے منبر دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ہی مملوک سلطان قاتبائی نے سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا منبر بھجوایا، جو سعودی حکومت کے دور میں جدید آرائش کا حصہ بھی بنا۔ ناظرین، سعودی حکومت نے مسجد نبوی کو ایک عظیم الشان مسجد میں تبدیل کر دیا، اور یوں مسجد نبوی دنیا کی دوسری بڑی مسجد بن گئی۔